السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں کہ ہم اس دعا میں آیت کریمہ بھی پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. صباح دہلی سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا ہم سجدے میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کو سماحت شیخ صالح الفوزان اور شیخ محمد الصالح کا فتویٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ اس کے حقیقت تک آپ کو پہنچا سکوں. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع اور سجود میں قرآن کریم کے پڑھنے کی ممانعت ہے، لیکن شیخ صالح الفوزان سے پوچھا جا رہا ہے کیا ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ سکتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. كان القصد الدعاء بما يوافق الآية فلا مانع. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اذا كان القصد، اگر آپ کی نیت اور قصد دعا کا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی جو ممانعت ہے قرآن کریم کی تلاوت کی ممانعت ہے. اب قدر تفصیل آپ کو شیخ صالح محمد صالح فرما رہے ہیں، کیا سنیے. يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. هل أدعو بها في السجود؟ هل ادعو، یہ کیا میں سجدے میں بھی اس کو پڑھ سکتا ہوں؟ نعم، هذا من الأدعية المؤثرة القوية التي أنقذ الله بها ذو عليه السلام. اللہ اکبر. تو شیخ نے ابتدائی جو جملے ہیں وہ یہ کہ جی ہاں، اس دعا کو کیونکہ یہ بڑی طاقتور اور بڑی فضائل پر مبنی اور اللہ کے رسول اور اللہ کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دعا کی برکت سے نجات عطا فرمائی تھی. ذنون لما ألقي في البحر، جب آپ یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا، واجتمع عليه ظلمة الليل وظلمة دو اندھیروں میں آپ گھر گئے تھے. البحر، ایک تو رات کی اندھیرا پن اور دوسرے آپ سمندر میں ہیں. سمندر کا اندھیرا پن، رات کا اندھیرا پن کہہ رہا ہوں، سمندر کا اندھیرا پن، اور دوسرا اس کے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا پن. وجاءت حوت فالتقمته فجاء ظلمة الحوت بطن الحوت أيضا. تو یہاں جو دو اندھیروں کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہ ایک تو سمندر کا اندھیرا ہے اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے. وہاں اس اندھیرے میں آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ علیہ السلام، آپ یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قال اللہ جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تو یہاں اللہ رب العالمین نے جب وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو یہ آیت نمبر سورہ انبیاء کی 87 ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ذُلْنُون کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم انہیں تنگ نہ پکڑیں گے، پھر تو اندھیرے کے اندر سے پکار اٹھے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا. تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی، آپ کی پکار، یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی. ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہم ایمان والوں کو
اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ اکبر، اس میں تو اللہ رب العالمین نے پورے مسلمانوں کے لیے یہ عام ہے یہ دعا. ما يقولها شخص مغموم ومهموم 7 مرات إلا كشف الله همه وفرج عنه وجعله في خير. آپ شخص یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اسے پڑھ لیتے ہیں اور اللہ سے اس کو پڑھ کر دعا کرتے ہیں، اور یا اس کی خود یہ خود دعا ہے، تو ایسی دعا جو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی پریشانی میں کام آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے ہم مومنوں کو اسی سے نجات دلاتے رہیں گے، تو آپ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کی بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تقال في السجود فقط أو في پھر شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تقال فی السجود فقط، یا سبھی جگہ سبھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو شیخ نے کہا فی کل الاحوال، ہر جگہ آپ جب بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں. ما عدا الحمام. بعد الحمام، حمام میں تو آپ ظاہر، اگر شیخ بن باز نے فرمایا کہ آپ اگر دل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ زبان سے حمام میں ذکر و اذکار نہ کریں. إنما يعني هل تذكرون في السجود ما يخصه يعني أنه سنة ثابتة قالها عليه الصلاة والسلام يعني يتعاهدها المسلم؟ سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کوئی علم میں ایسی بات ہے جس سے اس بات کی کوئی ثبوت ملتا ہو کہ ہم سجدے میں بھی اس کو کر سکتے ہیں؟ أو أنه من ضمن الأدعية التي تقال. او من ضمن الادعیہ، یہ وہ عام دعائیں ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اوقات کا تذکرہ کیا ہے نماز میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ سن لیجئے. جن اوقات کا تذکرہ کیا ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. أو بين أوقات الإجابة. اوقات الاجابہ، ان اوقات کا، ان ٹائمنگ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا ہے جہاں کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ثلث الليل الأخير. آپ تہجد کے وقت جب اٹھتے ہیں ثلث اللیل الاخیر، تو فجر سے پہلے جو آخری حصہ ہے تہجد کا، رات کا، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. ثانيا بين الأذان والإقامة. اقامت، اذان اور اقامت کے درمیان جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. ثالثا آخر ساعة من يوم الجمعة. پھر جمعے کے دن جو عصر سے مغرب کا وقت ہے دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. رابعا دبر الصلوات المكتوبة. پھر نماز کے اخیر میں، سلام سے پہلے نماز کے اخیر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. خامسا الإنسان في سجوده. اور 5 انسان فی سجود، تو پھر وہ جب سجدے میں ہیں تو تب دعائیں قبول ہوتی ہیں. يقول صلى الله عليه وسلم الركوع عظموا فيه الرب أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے یا کثرت سے سجدے میں دعا کیا کرو؟ حري بكم قامل بكم ويستجاب لكم ويدعو الإنسان بما أحب من خير الدنيا والآخرة. یہاں آپ شیخ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ سجدے میں مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج، ایون اپنی زبان میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا پڑھنا سجدے میں بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ تو قرآن کریم کی دعا ہے، اور قرآن کریم کی وہ دعا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم ایمان والوں کو اسی طرح سے بچا لیا کرتے ہیں. تو ایمان والے ہم اور آپ ایمان والے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مزید پختگی عطا فرمائے، اور اس دعا کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے غموں کو ہماری خوشیوں میں بدل دے، اور ہماری تنگیوں کو راحت اور وسعت میں بدل دے، رزق کی فراوانی عطا فرما دے، اور مسلمان امت کے مسائل کو اللہ رب العالمین اس ذکر عظیم کے بدلے جو بھی مسلمان کرتے ہوں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون